السلام علیکم دوستو، یوٹیوب کے چینل اسلامک سلیوشن کے اندر آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو 9 اوقات ایسے بتائیں گے جس کے اندر آپ کوئی بھی جائز دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو وہ ضرور قبول ہوگی، اور یہ تمام اوقات احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو بتلائے ہیں۔ یقیناً آپ ان میں سے بہت سو کو جانتے ہوں گے، لیکن بہت سو کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اپنے آج کے ٹاپک کی جانب ہم بڑھیں، آپ برائے مہربانی اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کا لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تمام ویڈیوز وقت پر دیکھ سکیں۔ دوستو، دعا اللہ تعالیٰ سے وہ حاجت ہماری ہوتی ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اپیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری وہ ضرورت پوری فرمائے۔ دعا انتہائی احسن قدم ہے اور انسان کو ہر معاملے میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، اور وہی وہ ذات ہے جو ہماری مشکلات کو ختم کر سکتی ہے یا ہماری دعاؤں کو قبول فرما سکتی ہے۔ تو دوستو، ان 9 اوقات کی جانب بڑھتے ہیں جن میں کی گئی دعا، جن میں مانگی گئی دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، جمعہ کے دن کی ایک خاص گھڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن دنیا میں انہیں اتارا گیا، اور اسی دن میں ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر ذی روح چیز قیامت کے خوف سے جمعہ کے دن صبح کے وقت کان لگا کر خاموش رہتی ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بھی ضرورت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں ایک ساعت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اس ساعت میں جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس ساعت کی کمی کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہ وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ دوستو، صحیح بخاری و مسلم میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ وقت نمبر 2، فرض نماز کے بعد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ دوستو، صحیح ترمذی کی یہ روایت ہے۔ نمبر 3، اذان اور اقامت کے درمیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگا کرو۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ نمبر 4، سجدہ کی حالت میں۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے خوب کثرت اور دل جمعی کے ساتھ دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم اور ابو داؤد احمد میں آئی ہے۔ نمبر 5، تلاوت قرآن کے بعد۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے، کہ اس لیے کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے۔ صحیح ترمذی کی یہ دوستو حدیث ہے۔ رات کے آخری پہر میں۔ نمبر 6، رات کے آخری حصے میں، کیونکہ اس وقت بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت مسلمان بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے، یعنی کہ رات کی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں
آپ کچھ بھی مانگیں، جائز حاجت آپ کی کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرمائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ نمبر 7، اذان اور بارش کے وقت۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور دوسری بارش کے وقت۔ ابو داؤد کی اندر یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ آب زمزم پیتے ہوئے۔ نمبر 8، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ ابن ماجہ و احمد۔ نمبر 9، مرغ کی بانگ کے وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور فضل کی دعا مانگو، کیونکہ مرغ نے اس وقت فرشتہ دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے خدا کی پناہ مانگو، یعنی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ دوستو یہ 9 اوقات ہیں جن کے اندر کوئی بھی دعا کوئی بھی مسلمان مانگے، نیک نیتی کے ساتھ مانگے اور جائز حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ اوقات کسی عالم، کسی فقیہ یا کسی راوی کے لکھے گئے نہیں ہیں، بلکہ یہ اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بتائے گئے ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان رسول اللہ کی ان باتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے ہمارے لیے کام کو کتنا آسان کر دیا کہ ایک سال میں کئی مہینے ہوتے ہیں، کئی مہینوں میں کئی دن اور ایک دن میں کئی گھنٹے۔ ہمیں باقاعدہ ایک مخصوص وقت اور ایک مخصوص لمحہ بتا دیا گیا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ ابھی بھی ان اوقات کا یا اس انفارمیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان اپنی حاجات پوری نہ کروائیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں اپیل نہ کریں، تو یہ بالکل اس مسلمان کی بدقسمتی ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی جانے والی اس ہدایت پر بھی عمل نہیں کر رہا اور اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ ہمارے سے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، کوئی طرح طرح کی حاجات بتاتا ہے، کوئی وظائف طلب کرتا ہے، کوئی کسی طرح کی کسی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی ضرورت کسی طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن دوستو ہم انہیں جب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیگر بھی ہیں، لیکن یہ بہت اسپیسیفائڈ ٹائم اور اسپیسیفائڈ شرائط کے ساتھ جو معلومات رسول اللہ نے دی ہیں، ان پر اگر عمل کیا جائے تو بالکل یہ وظائف سے بھی افضل چیز ہے۔ دعا مانگنا در حقیقت وظیفہ بھی ایک دعا ہوتی ہے، اور اگر اس کو کسی اور شکل میں بھی مانگ لیا جائے ان اوقات کے اندر تو بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا فرماتے ہیں، ہماری اس حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ آپ نیک نیتی سے دعا مانگیں اور حاجت جائز ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کا حق مارنے کی دعا مانگیں، یا آپ کوئی ایسی ناجائز چیز کی دعا مانگیں، غیر شرعی چیز کی دعا مانگیں جس کی اجازت شریعت میں نہ ہو یا جس کی اجازت دین اسلام میں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے، بہت بار دعا مانگتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دوستو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے موزوں نہیں ہوتی۔ اگر وہ چیز ہمیں مل جائے تو اس کا ہمیں لازماً نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دور اندیش ہے، وہ غیب کا علم جاننے والی ہستی ہے، وہ جانتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو جو وہ مانگ رہا ہوں اگر اس کو دے دوں تو اس کے لیے باعث ہلاکت بنے گی، اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگتے ہیں، ہمیں نہیں ملتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی میں ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس کے اندر ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کا فائدہ چاہتا ہے، جو بندہ اس کی زیادہ حمد و ثنا بیان کرنے والا ہو، نیک ہو، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا کرتا ہے اور اس کی زیادہ حفاظت فرماتا ہے۔ وگرنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو حالات کی گردش میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ بہت سے ہیں ایسے ہیں جو گمراہی کے اندھیروں میں دھکیلے جا چکے ہیں،
اور وہ اس سفر پر آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اس دنیا کی کوئی مشکل یا بڑے سے بڑی پریشانی بھی انہیں توڑ نہیں سکتی یا انہیں ان کی منزل یا ان کے راستے سے جدا نہیں کر سکتی۔ تو امید کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ تمام لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اسلامک سلیوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔